اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جناب ریحان صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ میں اپنے ادارے کے تعارف کے سلسلے میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کے توسط سے پورے پاکستان کے بلکہ پورا امت مسلمہ سے مخاطب ہوں کہ ہم نے اس ادارے کو کیوں قائم کیا، یہ علی میموریل انسداد منشیات مرکز کی بنیاد ہم نے کیوں رکھی، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ تو اس سلسلے میں نے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ جو نشے کے عادی افراد ہیں ان کی نگرانی ضروری ہے۔ صرف انجیکشن لگانے سے، صرف ان کو سیرپ پلانے سے، ٹیبلیٹ دینے سے وہ نشہ جو ہے ان کا نہیں چھوٹ سکتا جب تک ان کو ماحول مہیا نہ ہو جائے، ایسا ماحول، ایسا سازگار ماحول جس میں ان کی ذہنی تربیت، کیونکہ نشہ جو ہے وہ دل دماغ دونوں کے اوپر اثر کرتا ہے، جب تک ان کا دل جو ہے وہ غلط خیالات سے، غلط سوچوں سے محفوظ نہ ہو اور ان کا دماغ جو ہے وہ غلط تصورات سے محفوظ نہ ہو، تب تک یہ نشہ چھوڑنا بہت مشکل ہو۔ اس لیے ہم نے اس ادارے کا بنیاد رکھا کہ ہم اس ادارے میں ایسے بے راہ روی کے شکار لڑکوں کو جو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں، ان کو ہم یہاں پہ اپنے نگرانی میں اور اپنے جید علماء کرام اور جو ڈاکٹر حضرات ہیں ان کی نگرانی میں ان کی تربیت کر کے اور ان کو جو ہے دوبارہ اس ماحول میں لیا جائے جس ماحول سے وہ لوگ جو ہے یہاں پہ تشریف لائیں۔ اب وہ اپنی مرضی سے تو آتے نہیں ہے، تو ہم نے شرط لگایا کہ ان کے والدین، ان کے سرپرست، ان کے ماں باپ، وہ جو کسی کے تپڑ اس پہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، وہ حضرات ان کو اتنا تنگ کیا ہے ان نشے والوں نے، ان بے راہ روی کے شکار کے جو افراد ہیں انہوں نے ان کو اتنا تنگ کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ ان کے مرنے پہ بھی جو ہے وہ تیار ہے، کسی طریقے سے اس سے ہمارا جان چھوٹ جائے، یعنی والدین اتنا بیزار ہو۔ تو پھر ہم ان کو کیا کرتے ہیں، یہاں پہ رکھ کے ان کی ذہنی تربیت کرتے ہیں، یعنی 3:30 بجے ان کو اٹھانا، ان کو جو ہے تہجد کے لیے کھڑا کرنا اور ان کے ہاتھ میں تسبیح دینا کہ درود شریف، استغفار، تیسرا کلمہ، ان کی ایک تسبیح صبح، ایک تسبیح شام، یہ ترتیب آپ کہو، اور پھر فجر کی نماز سے پہلے ختم خواجگان اور منزل مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ ان کو سنوانا، تاکہ اگر کسی کے اوپر خدا نہ خواستہ کوئی جادو، جنات، بندش، سایہ، نظر بد کے اثرات ہو تو وہ بھی ختم ہو جائے۔ اس طریقے سے یہ سلسلہ ہمارا چل رہا ہے۔ اور فجر کی نماز کے بعد پھر ابھی شعبان رمضان میں تو میں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھاتا ہوں ان کو، اس سے بھی کافی جو ہے ان کا من جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ان کے کلاسیں ہوتے ہیں۔ ان کی کیا کلاس ہوتے ہیں کہ بھائی جو نماز ہے، کیونکہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، ان میں ایسے لڑکے جو بیچارے کئی سالوں سے انہوں نے مسجد کے اندر جو ہے گئے نہیں ہیں اور وہاں کے ماحول کو دیکھا نہیں ہے، تو پھر سب سے پہلے ہم ان کو نماز سکھاتے ہیں۔ نماز ثنا سے لے کر قنا عذاب النار تک، اول سے آخر تک نماز ان کو سکھانا، یاد کرانا، ان کا طریقہ بتاتے ہیں، رکوع کس طریقے سے کرنا ہے، سجدہ کس طریقے سے کرنا ہے، اور اسی طریقے سے ان کو جو ہے جو 40 احادیث ہے اخلاقیات، معاملات، معاشرات کے، وہ ان کو زبانی یاد کراتے ہیں، اور 40 دعائیں موقع محل کے وہ ان کو زبانی یاد کراتے ہیں۔ اور جو ہمارے تبلیغی نصاب کے اندر جو 4 مہینہ لگاتے ہیں، سال لگاتے ہیں، تو اس میں 6 نمبر کا مذاکرہ ہوتا ہے، وہ ان کو زبانی یاد کراتے ہیں۔ یعنی 6 مہینے کا کورس ہم نے ان کے لیے رکھا ہے تاکہ ان کو ہم مصروف رکھیں، صبح شام قال اللہ قال رسول پڑھتے رہے، اور غلط ماحول سے ان کی آنکھیں بھی محفوظ ہو، زبان بھی محفوظ ہو، ان کا من، دماغ، دل وغیرہ محفوظ ہو، اور ان کو ایک سازگار ماحول مل جائے۔ اس لیے ہم نے یہ بنیاد جب رکھا، الحمدللہ کافی لوگوں کی، یعنی ہزاروں لوگوں کی تربیت یہاں سے ہو گئے۔ اور یہاں کے لیے جو جیسا آپ نے سوال کیا کہ یہاں کس چیز کی ضرورت ہے، تو یہاں آپ کے سامنے ہے پورا ماحول، یہاں پہ جو ہے کھانے پینے کی جو ہے مشکلات ہے، فیس جو ہے اکثر حضرات نہیں دے سکتے ہیں، جو ہم نے فیس ان کے لیے مقرر کیا ہے اس سے استادوں کے اخراجات اور ان کے کھانے پینے کے راشن کے اخراجات اور دیگر ضروریات جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کے چینل کے توسط سے میں پورا امت مسلمہ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں کہ آپ آئے، اس ادارے کا وزٹ کر لیں، علی میموریل انسداد منشیات مرکز کا وزٹ کر لیں، یہاں کے اپنے پیاروں کو دیکھ لیں، ان کے انٹرویوز آپ لے لیں، ان سے پوچھیں کہ ان کا پہلا ماحول کیا تھا اور اب وہ کیا محسوس کر رہے ہیں۔ اسی طرح اسی معاشرے میں میرا بیٹا بھی
جو کہ حافظ قرآن ہے، انٹر بھی کیا ہوا ہے، ابھی گریجویشن میں داخلہ ہی لے رہا تھا کہ ان معاملات میں پڑ گیا اور تمام چیزوں سے رہ گیا۔ پھر مجھے کسی نے مفتی داؤد صاحب کے مدرسے کا بتایا، یہاں پہ ہم نے اس کو ایڈمٹ کرایا اور ایڈمیشن سے ابھی تک یہ اتنا خوش ہے، کہہ رہا ہے میں یہاں سے جانے کے لیے تیار بھی نہیں ہوں۔ یہاں پہ مجھے جو سیکیورٹی ملی ہے اور جو کچھ تمام بکواسات سے میں سائڈ پر ہو گیا ہوں، تو میں اللہ پاک کا بہت مشکور ہوں۔ یہ بیٹا بھی میرا بہت شکر گزار ہے کہ میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، میں نہیں جا رہا۔ ابھی بھی میں نے کہا کب ارادہ ہے آپ کا، کہہ رہے نہیں میں انشاءاللہ بہت جلد آؤں گا۔ یہاں پہ جو حفظ قرآن اس نے کیا ہوا تھا وہ بھی اس نے 15 پارے پکے کر لیے، مزید 15 بھی یہ پکے کرنا چاہ رہا ہے تاکہ رمضان المبارک تک۔ تمام مخیر حضرات سے میری اپیل ہے کہ اس ادارے کے ساتھ دل کھول کر اس تعاون کریں، کیونکہ اس کے اندر کافی معاملات ہیں خوب سے خوب تر کی، تاکہ اچھی بلڈنگ بنے، اچھے سہولیات ملے تمام مریضوں کو۔ اس کے ساتھ ہی میں تمام انتظامیہ کا بھی، آپ کا بھی بہت مشکور ہوں۔ جب آپ کے تسلی ہو جائے تو اپنے صدقات، زکوٰۃ اور فطرانہ عطیات جو بھی ہے وہ ان مستحق لڑکوں کو دے دے۔ ان سے ایک تو آپ کا جو صدقہ ہے وہ صحیح جگہ پہ لگے گا، دوسرا جو سب سے اہم اور فائدہ مند چیز ہے وہ کیا ہے کہ یہ لوگ جتنا بھی دین کے کام کریں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، اللہ جل جلالہ کے ذکر کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں گے اور یہ ایک صحیح انسان بنیں گے، تو اس میں آپ کا صدقہ کارآمد ہوگا اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو آپ کی چینل کے توسط سے میں پورا امت مسلمہ کے غیور مسلمانوں سے، خواہ میرے بہن بھائی ہو، ان سے درخواست ہے کہ آپ آ جائے اسی ادارے کے وزٹ کر لیں اور ان کی جو بھی ضروریات ہے ان کو اپنے صدقات، زکوٰۃ، خیرات یا عطیات یا جتنا بھی آپ سے ہو سکے ان سے ان کی ضروریات پورا کر لیں۔ ایک تو ان کے کھانے پینے کا سب سے اہم مسئلہ ہے، ابھی رمضان المبارک بھی آ رہا ہے جس میں سحری اور افطاری کے اندر چاہے پکا راشن ہو، جیسا اکثر لوگ شادی حالوں میں جو ہے دیگے بچ جاتے ہیں تو بجائے ادھر ادھر کہ ان کو یہاں لے آئے، یا اس طریقے سے کسی کی یہاں فوتگی ہو جاتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، تو سب سے بہترین مصرف جو ہے یہ ادارہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی تعمیراتی کام میں جو ہے حصہ لینا چاہتے ہیں، کیونکہ تعمیر بھی ہمارا جو ہے لڑکے زیادہ آتے ہیں اور تعمیر اور یہاں کی رہائش جو ہاسٹل ہے وہ کم ہونے کی وجہ سے ان کے داخلے ناممکن ہوتے ہیں۔ تو جو بھی مخیر حضرات ہیں ان سے آپ کے چینل کے توسط سے یہی درخواست ہے کہ آپ آ جائے عالی میموریل انسداد منشیات مرکز کا وزٹ کر لیں اور تسلی کر لیں، کیونکہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مال کے بارے میں 2 سوال کیا جائے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہاں سے کمایا، کس طریقے سے کمایا، اور دوسرا سوال یہ کیا جائے گا کہ کہاں پہ آپ نے خرچ کیا۔ تو خرچ کرنے کے مواقع کو بھی دیکھ کے انسان خرچ کر لے۔ تو آپ حضرات سے یہی درخواست ہے اپنی بات کو جو ہے سمیٹتے ہوئے کہ آپ حضرات جو بھی صدقہ کسی کو دینا ہے تو آپ اس کو دیکھ لیں کہ وہ واقعی مستحق ہے یا نہیں۔ اگر مستحق ہے تو آپ دے دیں، اگر مستحق نہیں ہے تو اپنے صدقات وغیرہ ضائع نہ کریں۔ آپ تمام حضرات سے یہی درخواست ہے کہ اپنے تمام جو بھی آپ نے دینا ہے وہ اللہ کے راستے میں ان اللہ کے مہمانوں پہ خرچ کر لیں تاکہ ان کا مستقبل بن جائے اور یہ معاشرے کی دوبارہ صحیح فرد بن جائے۔ الحمدللہ ہم نے ہمارا بھائی جو تھا بالکل مرا ہوا تھا، ہم کی زندگی کا کوئی امید نہیں تھا، ہمارا بہت علاج کیا، بہت پیسے خرچ کیا، لیکن الحمدللہ یہاں پہ جو آیا ہوا ہے بالکل ہم مطمئن ہے کہ انشاءاللہ ہمارا بھائی کو کچھ محسوس ہو چکا ہے، مطلب کچرے سے اٹھ کے جو ہے آئے ہوئے بنگلے میں آج بیٹھا ہوا ہے۔ ہم یہی درخواست کر رہے ہیں کہ بھائی جو بھائی بھی ہو، جو مسلمان بھائی بھی ہو، علم کے جو نشئی ہو، علم کے علاوہ مفتی صاحب کی جگہ پہ یہاں پہ علاج کرے تو انشاءاللہ اس جگہ کا علاج جو ہے بہترین جگہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک انسان کو زندگی دی ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی۔ تو یہ بیچارے جو نشے میں چلے جاتے ہیں یہ مردوں کی طرح ہوتے ہیں، کبھی فٹ پاتھ پہ مر جاتے ہیں، کبھی گندی نالیوں میں پڑے رہتے ہیں، کبھی کدھر، وہ نہ گھر کے رہتے ہیں نہ معاشرے کے رہتے ہیں اور معاشرے کے لیے ایک ناسور بنے ہوئے ہیں۔ معاشرے کے اندر وہ نہ
کسی کا جان اس سے محفوظ ہے، نہ کسی کا موبائل اس سے محفوظ ہے، نہ کسی گاڑی کی بیٹری محفوظ ہے، حتیٰ کہ مسجد کے جوتے تک ان نشیوں سے محفوظ نہیں ہے۔ تو ان کا فکر کون کرے گا؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس کا فکر جو ہے وہ سرکاری محکموں کو کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے ایسے ہی آزاد چھوڑا ہے۔ ان کو کوئی سیفٹی، ان کے تحفظ کرنا، ان کا علاج معالجہ کرنا وہ کر نہیں رہے ہیں۔ اب جو دینی ادارے ان کے جو ہے علاج کر رہے ہیں، تو آپ حضرات سے یہ درخواست ہے آپ ان اداروں کی تعاون کر لیں۔ جہاں کہیں نشے والے کا علاج ہو رہا ہے اور آپ مطمئن ہیں، آپ اس ادارے کا جو ہے تعاون کریں، تاکہ یہ لڑکے دوبارہ جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائے اور ان کا ایمان بھی محفوظ ہو جائے اور آپ کا عزت مال بھی ان سے محفوظ ہو جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آخری بات کر کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کا مفہوم ہے کہ مسواک کے 70 فائدے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مسواک کے 100 فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آخر وقت ان کو کلمہ نصیب ہوگا، اور نشے کے 70 نقصانات ہیں، نشے کے 70 یا 100 نقصانات ہیں۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ بیچارہ بغیر کلمے کے دنیا سے چلا جائے گا۔ تو کتنا بڑا نقصان ہے۔ اگر ہم اور آپ ان کے ہیلپ کریں، ان کو گندے نالیوں سے نکالے، ان کو فٹ پاتھ سے نکالے، ان کو ایک اچھا ماحول دے دے، اس میں میرے اور آپ کا مال لگ جائے، یہ ہمارے اور آپ کے آخرت کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ان تمام حضرات کے اور خاص کر آپ حضرات کو جزائے خیر نصیب فرمائے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے کہ آپ حضرات ہمارے ادارے میں تشریف لائے اور یہاں کا وزٹ کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی مفتی محمد داؤد، پریزیڈنٹ انسداد منشیات مرکز کراچی۔ جزاکم اللہ۔ سبيل الدموع سبيل